امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت انسان ہونے کے یہاں ایک ان سے غلطی ہو گئی. سارے ابواب معرکۃ الآراء ابواب ہیں، یہ باب معرکۃ الآراء ابواب میں سے ہی ہے جن میں شراح نے بہت زیادہ اس بات کی کوشش کی، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غرض کیا ہے. تو اس لیے حضرت امام بخاری کے سلسلے میں مختلف اعتبار سے لوگوں نے اس کی شرح بیان فرمائی. غلطی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے دھوکے میں پڑ گئے کہ یہ جو حلاب ہے، حلاب کا یہاں ذکر ہے، تو حلاب سے مراد انہوں نے ایک خوشبو سمجھا، خوشبو، اور غسل سے پہلے خوشبو لگانے کا بیان کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی غسل سے پہلے خوشبو کا کیا کام؟ خوشبو کا کیا کام؟ کہتے ہیں حدیث میں جو حلاب ہے یہ ہا کے سے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیم کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ نہیں ہے؟ ہاں نہیں، حلاب نہیں بلکہ جلاب. کاتب سے غلطی ہو گئی، نقطہ نہیں لگایا، اس لیے وہ حلاب رہ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے خاطر حدیث میں جو روایت انہوں نے نقل فرمائی، یہ بڑی جسارت ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. حدیث میں بھی نحو الحلاب آ گیا نہیں آیا، تو یہ ایک جسارت ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تھوڑا سا چوک ہو گیا. حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حلاب کے مشہور معنی دودھ کا برتن مراد ہے. جو اصل حلاب حدیث پاک میں موجود ہے، حلاب حلبہ سے، حلبہ حلیب کہتے ہیں دودھ کو، تو وہ حلبہ سے حلاب ہے، یعنی دودھ جس میں نتھارا جاتا ہے، جس کو عام طور پر دودھ نتھارنے والے لوگ اپنے دونوں پیروں میں، رانوں میں اس دودھ کے برتن کو پھنسا کر جس طریقے سے نتھارنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو حلاب کہا جاتا ہے. عربوں کا یہ دستور تھا کہ نہانے سے قبل خاص قسم کے ایک چیز ہوا کرتی تھی جو بدن میں ملا کرتے تھے. عربی خاص قسم کے پتا وغیرہ کچھ ہوا کرتا تھا، اسے بدن میں کیا کرتے تھے؟ ملا، جس سے خوشبو حاصل کرنا، اصل جیسے کہ ہم لوگ صابن وغیرہ لگاتے ہیں، اس طرح کا کوئی ایک مادہ ہوا کرتا تھا. تو اس لیے انہوں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ حلاب اور طیب میں ان دونوں میں فرق نہیں ہو سکا، تو حضرت نے اس کو اسی طرح ذکر فرما دیا. تو یہ ایک چوک ہو گئی ہے، اس چوک کو اشارہ کر دیا ہمارے علماء نے، اکابر نے، تاکہ وہ چوک دوبارہ نہ ہو. بہرحال یہ روایت دیکھیے، روایت میں حضرت نے بدأ بالحلاب او الطیب، او جو استعمال ہوتا ہے یہ آ کر اسی کے اقسام، کوالٹی بیان کرنے کے لیے، کوالٹی اقسام بیان کرنے کے لیے او استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بھی او ہی استعمال فرمایا. او استعمال فرما کر حضرت نے یہ سوال قائم کر دیا، جو اپنے غسل کو شروع کرے حلاب اور طیب سے. بعض نے ایک بات بتائی، وہ یہ کہ حلاب دودھ ہی کا برتن ہے، اس لیے کہ دودھ سے ہی بہت ساری جلدی
جلد سے تعلق رکھنے والے اشیاء بنا کرتے تھے، جیسے دودھ سے صابن بھی بنایا جاتا ہے، اسی دودھ سے شیمپو بھی بنایا جاتا ہے، اور دودھ یہ آ کر جلد کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تو دودھ سے بنائے ہوئے برتن کے ذریعے سے وہ اسی برتن میں ہوا کرتا تھا، اس کو اٹھا کر ملا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بھی بعض لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال روایت ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام جب جنابت کا غسل کیا کرتے تھے، دعا بشیء نحو الحلاب، دیکھیں یہاں آپ کوئی چیز منگوایا کرتے تھے جو حلاب کی طرح ہوا کرتا تھا۔ کس کی طرح ہوا کرتا تھا؟ حلاب کی طرح۔ یہ آ کر اصل میں گویا اونٹنی سے نتھاری ہوئی کوئی چیز ہوتی تھی، وہ منگوایا کرتے تھے، اور منگوا کر اس کے ذریعے سے ایک برتن منگواتے، اور برتن منگوا کر، یا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ دودھ نتھارنے کا برتن منگوایا کرتے تھے، برتن کے ذریعے سے پانی ڈالا کرتے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ حلاب منگوایا کرتے تھے اور اسے ایک کف میں لیا، وَبَدَأَ بِشِقِّهِ، فرمایا اسے آ کر شروع کرتے تھے بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، اپنے سر کے سیدھے طرف سے شروع کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد بائیں طرف سے، قَالَ بِهِمَا عَلَى وسط رأسه، اور اسے درمیان میں ڈالا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ ہی کی کوئی قسم ہو، اٹھا کر آپ اس کے ذریعے سے، جسے دودھ ڈال کر پہلے سر کو ملا کر دیتے تھے، بالوں کی نرمی کے لیے، یا بالوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے، بالوں کے اندر مضبوطی لانے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس زمانے میں استعمال میں لائی جاتی ہوں، تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے۔ تو بعض فرماتے ہیں، جیسے کہ مجموع البحار نے بھی کہا کہ یہ آ کر حقیقت میں خطا ہو گئی ہے، یہ آ کر حلاب نہیں ہے بلکہ گلاب ہے۔ جی باب المزمزة والاستنشاق في الجنابة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص. مزمزہ واستنشاق کے سلسلے میں تفصیلات گزر چکے ہیں، اور یہ روایت بھی گزر چکی ہے۔ باب المزمزتی والاستنشاق فی الجنابہ، مبالغے کا جب حکم دیا گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا وضو میں یہ دونوں کے دونوں سنت ہے، اور غسل میں یہ دونوں کے دونوں فرض ہیں۔ اسی کو یہاں جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت اوپر گزری، اسی کو نقل فرما کر حضرت نے یہاں اشارہ کیا کہ غسل میں یہ فرض ہیں، تو فرائض میں اس کو شامل کر لیا جائے۔ جی باب المسجد بالتراب لتكون انقى. وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش عن سعيد بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه